انشاءاللہ اگر ہمیں اپوزیشن میں جانا پڑا تو ہمارا ایک انتہائی پازیٹیو کردار ہوگا۔ آپ نے تصور کر لیا آپ اپوزیشن میں ہوں گے؟ نہیں، آپ نے سوال کیا تو میں نے اسی کنٹیکس میں جواب دیا۔ اب اگر آپ گھما پھرا کے بات کو سر تحریک انصاف کو جو دبانے کے جو مین وجہ وہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس کے اندر شعور باشعور لوگ ہیں، یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کو دبانے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو راہ سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے۔ ہمیں بہت بری ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے، انسانوں والا سلوک رویہ ہمارے ساتھ اپنایا نہیں گیا ہے۔ سر پی ٹی آئی کی حکومت آنے کے بعد آپ لوگ ان سے انتقام لیں گے یا پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ سارے چور ہیں۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں سر؟ اقدامات نہیں ہوتے ہیں، عدالتی فائٹ ہوتی ہے، وہ ہم نے اپیلیں دائر کی ہوئی ہے۔ جس کا کوئی پارلیمنٹیرین جیت جاتا ہے تو وہ ایڈوانس میں لسٹ جمع کرتے ہیں، ایک کے دیں یا دو کو دیں۔ جب لسٹ آگے آیا ہو تو پھر اگر ان کی سیٹیں زیادہ آ جاتی ہیں، جس طرح کے پی میں ہمارے ساتھ 2018 میں ہم نے 7 نام دیے تھے، 11 ہماری سیٹیں بنی تو 4 انہوں نے بعد میں دیے، لہٰذا اب اسی پارٹی کی لسٹ پہ ہم فہرست جمع کریں۔ نہیں سر، ایکسٹرا کی تو ہو سکتی ہے لیکن 94 کی لے سکیں گے آپ سر کیا؟ جتنی بھی بنتی ہیں۔ دوسری بات یہ نا، یہ ریزرو سیٹیں کسی دوسری پارٹی کو تو جاتی نہیں ہے، یہ اسی پارٹی، اگر وہ کوئی پارٹی اویل نہیں کر پاتی ہیں تو یہ خواتین ہیں جو ہمارے 52% آبادی میں ان کے شیئر ہیں، تو یہ نمائندگی سے محروم ہوں گی، کسی کو فائدہ نہیں ہے اور آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، لہذا سب کو علم ہے کہ ہم ان ضرورتوں کے تحت یہ کریں۔ پرویز خٹک کے ساتھ اتحاد نہیں ہوا، باقی جماعتوں سے بھی اتحاد نہیں ہوا، اس پہ کیا کہیں گے آپ سر؟ کیا موقف ہے آپ کا اس پر؟ کون سی جماعت؟ پرویز خٹک کے ساتھ اتحاد کی باتیں سوشل میڈیا پر چل رہی تھی اور کے پی کے میں قومی وطن پارٹی کے ساتھ اور جماعت اسلامی کے ساتھ بھی، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ضروری ہے کہ اس پارٹی کا کم از کم ایک پارلیمنٹیرین پاس ہوا ہو تاکہ ریزرو لسٹ پہ ایکٹ اپان ہو سکے۔ آئین کی آرٹیکل 51 کے تحت کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن الیکشن ایکٹ میں انہوں نے یہ دفعہ ڈالا کہ جی لسٹ جو ہیں ایڈوانس میں دینی ہوتی ہے، تو اگر لسٹ میں ایک بھی نام ڈالا ہو تو بعد میں آپ 20 بھی ڈال سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، حکومت جس کی بن رہی ہے کمر کس نہیں ہوگی، بہت سارے مسائل ہیں، معاشی مسائل جو ہیں وہ منہ کھولے بیٹھے ہیں، مہنگائی کا ایک انتہائی خوفناک طوفان جو ہے آنے والا ہے، اور یہ کیئر ٹیکر جانے سے پہلے مہنگائی کا تحفہ خود ہی دیں گے تاکہ جو بھی حکومت آئے۔ خان صاحب کی آپ نے کہا کہ آئی جی اسلام آباد کو 10 دن کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے تو یہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، تو کیا کہیں گی؟ ریڈ کے حوالے سے کیا؟ ریڈ ہوا ہے، دروازے توڑے، ملازم میرا لے گئے، ابھی تک واپس نہیں آیا ہے، لیپ ٹاپ لے گئے، میرے ملازمین کو مارا، گھر کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ یہ انسانیت ہے، یہ انسان ہے، سر جو ایسے کام کر رہے ہیں، یعنی کون سا اخلاقی؟ ان کے اپنے گھر میں کوئی مائیں بہنیں بچے نہیں ہیں، اس طرح تو حیوان بھی نہیں کرتے ہیں۔ گھٹیا پن کی انتہا ہیں جنہوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ سر خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ اقدامات ہو رہے ہیں سر؟ اقدامات نہیں ہوتے ہیں، عدالتی فائٹ ہوتی ہے، وہ ہم نے اپیلیں دائر کی ہوئی سر ہیں۔ آپ کے چہرے پر ابھی بھی زخم کے نشان ہیں، آپ کی ناک پر بھی اور آپ کی آئی برو کے پاس بھی۔ سر آپ کے پاؤں بھی زخمی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے تھے۔ ابھی آپ کی طبیعت کیسی ہے سر، اور اس وقت مین واقعہ پیش کیا آیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا؟ سر اس پہ ذرا بتا دیں لوگوں کو۔ رات کے 1:30 بجے میرے ملازمین بھاگتے ہوئے میرے کمرے میں آئے کہ جی 4 گاڑیاں ہیں، نقاب پوش ہیں، سارے سب نقاب پوش تھے، اور ان کی تربیت سے وہ ٹرین لوگ معلوم ہوتے تھے، اور یہ ایک قسم کی اغوا کی کوشش تھی۔ سارا دن میں ادھر پھرتا ہوں، کسی نے گرفتار کرنا ہے تو دن کی روشنی میں کریں، رات اس لیے یہ آتے ہیں کہ یہ اغوا کرنا چاہتے تھے، اور جو کیمرے لگے ہوئے تھے وہ گھر میں جو کیمرے لگے ہوئے ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا، وہ ڈی وی آر ڈھونڈ رہے تھے، تو لہٰذا اگر اسلام آباد جو ہمارا کیپٹل ہے اس میں فارن ایمبیسی ہیں، پوری دنیا نے یہ خبر سنی، یہ جو لوگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ؟ اگر آپ قانونی کسی ادارے سے وابستہ ہیں، پولیس سے ہیں، تو آپ کا یہ حق کہاں سے آ گیا کہ آپ مسلح ہو کے لوگوں کے گھروں کے دروازے توڑے؟ آج تو کیانی صاحب نے بھی یہ کہا کہ خود
دفاعی کے تحت. آئندہ کوئی بھی ڈاٹا پوش آئے گا ہم اس کو ڈاکو سمجھیں گے. پاکستان تحریک انصاف اور آسان سا علاج ہے نا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ بس ایک دفعہ گولی مار دیں, ختم کر دیں. یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے. مرحمت صاحب دفعہ 144 کے خلاف ورزی پر FIR جو ہوئی تھی اس کا کیا ہوا ہے سر ذرا بتا دیں. اس پہ میں نے بیل کرا لی ہے اور یہ بیل آرڈر میرے جیب میں ہے. یہ بتائیے کہ وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف دکھا بھی دے دوں تاکہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ. وکیل ہوں, قانون پہ تو عمل درآمد ضرور کرتا ہوں. یہ پرچے کریں, ایک کیا ہے دفعے 6 ڈالے ہیں. یہ IG اسلام آباد ایک جرائم پیشہ شخص ہے اور اس نے ذرا ایک بات تو مکمل ہونے دو. جرائم پیشہ شخص ہے. اس نے بہت ساری PTI کے لوگوں کو اٹھوایا, اعلی کار بنا. وہ میرے گھر پہ چاپا جو ہے, پولیس کا کام ہے کہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیں. یہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس حوالے سے میں نے IG اسلام آباد, SSP CTD اور SSP آپریشن ان پہ میں نے دعوے داری کی ہے. میں نے آج ہائی کورٹ میں یہ پورا بیان دیا ہے. سیکٹری انٹیریئر کو جو ہے انکوائری افسر کورٹ نے مقرر کیا ہے, رپورٹ طلب کی ہے. میں نے تحریری بیان سیکٹری انٹیریئر کو بھی دے دیا. سر PTI کی حکومت آنے کے بعد آپ لوگ ان سے انتقام لیں گے یا پھر کیا کریں گے سر؟ دیکھیں یہ سارے چور ہیں, شکلیں تو چھپائے پھرتے ہیں, اور ڈاکو بھی ڈاٹے باندھ کے آتے ہیں. پتہ نہیں یہ ہوں گے کچھ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں بھی کسی نے فرائض دیے ہیں, لیکن اللہ کرے کہ ان کے اپنے بچے بھی یہ دن دیکھیں کہ رات کو بچے سوئے ہوتے ہیں, آپ گھس جاتے سر ہیں. کیا IG اسلام آباد جرائم پیشہ شخص ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 12 آرڈر نکالے, الیکشن کمیشن نے بھی بار نوٹیفیکیشن نکالے, کیا کہیں گے اس پر؟ IG اسلام آباد جیل نہیں جاتا ہے. جب تک IG اسلام آباد کو جیل نہیں بھیجا جاتا ہے, یہ جرائم ہے نا. اغوا کیا ہے, اس کی جو سزا ہے وہ سزائے موت ہے. آپ حکومت میں آ کر بھیجیں گے جیل؟ نہیں, لیکن جتنے کیسز ہوں گے یا جو بھی گریونسز ہوں گی لوگوں کی, اب انہوں نے ڈاکی بھی ڈالے ہیں, اغوا برائے تاوان بھی کیا ہے, تو یہ تو نہیں ہے کہ اب یہ سرپرستی ان کو حاصل ہے. وقت آئے گا قانون کے مطابق. کہ میں نے تو کہا ہوا ہے کہ اغوا کرو تو بس پتہ ہی صاف کرو. ہمیں اس ملک میں اس طریقے سے نہیں رہنا ہے, زندگی ہے. سب وزیر اعظم کینڈیڈیٹ آپ کا ہوگا, نمبر گیم پوری ہوئی ہے, کتنے کانفیڈنٹ ہیں اس پہ سر؟ ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں تقریباً لگ بھگ 17 حلقے نون کے اسٹے ہو گئے ہیں, اور ہم اب عدالتوں میں بھی ہم جا رہے ہیں کمیشن کے علاوہ. حکومت سازی سے قبل اگر نون کے 50 حلقے بھی اسٹے ہو جاتے ہیں تو یہ حکومت نہیں بنا سکتے ہیں. سر کس کی حکومت؟ یہ سارا ٹبر چور ہے, اور یہ نواز شریف نے مانسیرا میں جو الیکشن آ رہا ہے اس کی اس نے عذرداری دائر کی الیکشن کمیشن میں کہ ریکاؤنٹ کر لیں. تو ریکاؤنٹ سے پہلے یہ اب جیلی ووٹ چپوا کے بکسوں میں ڈلوا کے اپنی کاؤنٹ پوری کرنا چاہتا ہے. صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ بھائیوں کی کوئی آپس کی لڑائی ہے اتنی بڑی مخبری, وہ بھی نواز شریف کا بیلٹ پیپر پکڑا جانا, کوئی ان کے اپنے اندر کا ہی کوئی چور مخبر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمیں دکھا رہا ہے. اس شخص کو جو قیدی 804 کے نام سے جانا جاتا ہے اس کو جیل میں رکھا, ساری پابندیاں ہم پہ لاگو کی, لیکن 8 فروری کو قوم نے کیا دکھایا؟ 2/3 سے زیادہ اکثریت دی. پورا نظام جو تھا اس بندی اس قیدی کے اگینسٹ فیل ہو گیا. پھر اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ ضمیر جاگتا ہے کمشنر راولپنڈی کا, اور وہ جو ہیں جو بیان دیتا ہے وہ ان کے منہ پہ ایک کاری ضرب ہے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرنٹنگ پریس میں یہ چپواتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا جو ہیں وہ رپورٹ کرتا ہے, آپ سوشل میڈیا رپورٹ کرتے ہیں, پیر پگارا بیان دیتا ہے, اچکزئی صاحب بیان دیتے ہیں, رئیسانی دیتا ہے, اور پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. 17 سیٹیں جیتی ہیں نون نے اور 6 سیٹیں جیتی ہیں پیپل پارٹی نے. 23 سیٹوں کے ساتھ یہ 264 کے ایوان میں
حکومت سازی کرنے چلے ہیں. پاکستانیوں میں اگر تھوڑا سا بھی شعور ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ لوگ اقتدار کے بھوکے ہیں، مسلط ہوں گے، پیسے چوری کریں گے اور پھر یہ ڈیل کر کے بھاگیں گے. یہی ان کا مقصد ہے. ہاں، ہم اگر اقتدار میں آنا چاہتے تو پیپل پارٹی کے ذریعے ہم ڈیل کر سکتے تھے. ہمیں اقتدار بالکل نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا حق چاہیے. سر آپ پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، پہلی دفعہ انٹری ہو رہی ہے آپ کی، قومی اسمبلی میں آپ کا کیا رول ہوگا، پیغام کیا ہوگا سب کے لیے آپ کا؟ سر ذرا بتا دیجیے. دیکھیے، بہت سارے لوگ پہلی دفعہ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں گے جو پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے جو بہتر کردار ہوگا وہ ہم ادا کریں گے. جارحانہ یا شائستہ؟ نہیں، جارحانہ شائستگی کے اندر بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس ایوان میں کیسے لوگوں کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، بولنے والے لوگوں کی ضرورت ہے. ضرورت ایسے لوگوں کی ہیں جو قوم کو شعور بھی دے سکیں، قوم کو آگاہ بھی کر سکیں. انشاءاللہ اگر ہمیں اپوزیشن میں جانا پڑا تو ہمارا ایک انتہائی پازیٹیو کردار ہوگا، ایوان کی بالادستی کے لیے ہوگا اور قانون کی حکمرانی کی. خیر افضل مروت کی پریورٹی کیا ہوگی ایوان میں؟ ایوان کے اندر دیکھیں، حکومت کی ڈائریکشن جو ہیں اس میں غلطیوں کی نشاندہیاں کرنا، ایسے برننگ ایشوز پہ حکومت کی توجہ دلانا. آپ نے تصور کر لیا آپ اپوزیشن میں ہوں گے؟ نہیں، آپ نے سوال کیا تو میں نے اسی کنٹیکس میں جواب دیا. اب اگر آپ گھما پھرا کے بات کو... سر تحریک انصاف کو جو دبانے کے جو مین وجہ ہے وہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ اس کے اندر شعور باشعور لوگ ہیں، یہی وجہ ہو سکتی ہے؟ تحریک انصاف کو دبانے کی تو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو راہ سے بھی بدتر سمجھا جا رہا ہے. ہمیں بہت بری ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے. انسانوں والا سلوک رویہ ہمارے ساتھ اپنایا نہیں گیا ہے. تھینک یو. ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، شکریہ.